گزارش کروں گا کہ دیواروں کے چھوٹے تھوڑا تھوڑا تیاری کے چاہنے والے کو بھی دیواروں کا سہارا نہیں مل کے بلند آواز سے سلوات کرو اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحضہ القائلون ولا يحصينا مولاده ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس على صفته حد محدود ولا أنات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق وبقدرته والنشر الرياح وبرحمته وبسط ميدان عبده اول دین معرفت ہو کمال معرفت ہے تصدیق به و کمال التصدیق به التوحید و کمال التوحید و اخلاص له نبی صفات کل شهادت صفات انه غیر الموصوف بانه غیر الصفات ومن وصف الله سبحانه فقد كرمه ومن كرمه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن إشارة إليه فقد عاده ومن عاده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وقادر المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے ظاہرہ پر بلند آواز سے پروردگار عالم کے بانیان میں یہ تمام تر شہرات کو قابل اور گزارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بانیان کے رزق روزی میں اضافہ فرمائے بانیان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات کو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما تمام لوگوں کو قبولیت تک پہنچائے سہارا ضرور کرے مل کے دفعہ مل کے بلند آواز سے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجازت سے بات شروع کی جائے توجہ میری طرف ہو بات سمجھ میں آئے بولیے گا ضرور تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے یہاں موجود ہیں یہ ہونے کا احساس دلاتے ہوئے موضوع گفتگو یقیناً اذہان عالیہ میں موجود ہوگا وہ حضرات جو مسلسل 22 محرم سے یہ موضوع چل رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ بات کہاں تک پہنچی ہے اور کل بات کہاں رکی تھی کل گفتگو اس مقام پر آ گئی کسی کے معرفت امام اور امام کی شناسی کیا ہے اپنے آپ کو حسین شناس بناؤ کل بھی کہا تھا حسین شناسی کیا ہے دو جملے کل بھی کہے کہ آج دہراتے میں بات کو آگے بڑھاؤں حسین کو کوفہ والوں نے بلایا کوفہ والوں نے خط لکھ کے بلایا کوفہ والوں کے دل پر حسین کی محبت موجود تھی لیکن حسین شناس نہیں تھے کوفہ والوں اگر کوفہ والے حسین شناس ہوتے تو حسین کوفہ کے باہر سے گزرتے ہوئے کربلا نہ جاتے کربلا کی خاک حسین شناس تھی اس لیے حسین کربلا گئے کربلا میں آئے تو جس سواری پر بیٹھے وہ سواری مرتجز حسین شناس تھا اس لیے حسین مرتجز نہیں تھا حسین شناس اسی لیے بار بار معصوم کی طرف سے تاکید کی گئی ہے کہ دعائے معرفت بار بار پڑھو سب سے زیادہ تاکید دعائے معرفت کو پڑھنے کی
اس کا پہلا جملہ ہی یہ ہے کہ میرے اللہ مجھے میرے نفس کی پہچان کروا، مجھے میرے نفس کی پہچان کروا۔ دنیا کہتی ہے اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ علی فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانو، پہلے اپنے آپ کو پہچانو، اللہ پہچاننے میں نہیں آتا۔ اللہ اگلے بشریت سے بالا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ حسین ہدایت کا چراغ، یہ ذہن میں رکھیے گا، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اللہ نے کہا میرا سلام ہو ان بندوں کا جو ہدایت کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، خدا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ خدا ہدایت سے نکلا ہے، میرا سلام ہو ان بندوں کا جو ہدایت کے پیچھے چلتے ہیں۔ رسول نے ممبر پہ آ کے کہا ان حسین مصباح الہدیٰ، میرا حسین وہ ہے جو ہدایت کے آگے چلتا ہے، میرا حسین وہ ہے جو ہدایت کے آگے چلتا ہے۔ حسین ہدایت کے امام، حسین ہدایت کا پیشوا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے، اے میرے حبیب یاد کیجیے وہ وقت کہ میں نے زمین پہ مکہ میں ایک گھر تعمیر کروایا اور اسے ہدایت والا گھر پایا۔ مکہ میں ایک گھر تعمیر کروایا ہدایت کے لیے، اسے ہدایت والا گھر کہا۔ حسین ہدایت کے پیشوا ہیں، اللہ نے ہدایت کا گھر تعمیر کروایا۔ اے میرے حبیب یاد کیجیے وہ وقت۔ ہدایت کا گھر مکہ میں کب تعمیر ہوا؟ عالم عرش میں اللہ نے وعدہ دیا اور زمین پر بھیجا کہ اے ابراہیم، اے اسماعیل، زمین پر جا کے میرا گھر تعمیر کیجیے گا، زمین پر جا کے میرا گھر تعمیر کیجیے گا۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، سمجھو، تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، ابراہیم اور اسماعیل وہ واحد نبی ہیں جو امت کے پیچھے پیچھے نہیں گئے۔ ہر نبی امت کے پیچھے پیچھے جاتا تھا ہدایت کرنے کے لیے، ابراہیم اور اسماعیل وہ واحد نبی ہیں جو امت کے پیچھے پیچھے نہیں گئے۔ ابراہیم اور اسماعیل کو خدا نے صرف اس کام کے لیے بھیجا تھا کہ جا کے میرے گھر کی تعمیر کرو، میرے گھر کی تعمیر کرو کہ میں نبوت دوں گا، میرے گھر کی تعمیر کرو کہ اس سے زیادہ تحفے دوں گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ابراہیم نے جب گھر تعمیر کر لیا تو اللہ نے کہا کہ آج سے نبوت بھی دے دی، امامت بھی دے دی، امامت بھی دے دی ابراہیم کو، نبوت بھی دے دی ابراہیم کو۔ ابراہیم نے کہا میرے اللہ اس کے علاوہ بھی کچھ دے، اللہ نے کہا امامت بھی دے دی، نبوت بھی دے دی، اور کیا چاہیے؟ ابراہیم نے کہا میرے اللہ میں نے تیرا گھر تعمیر کیا ہے، سمجھو میں نے تیرا گھر تعمیر کیا ہے، میں نے تیرا گھر بنایا ہے، مجھے کچھ اور انعام ملے۔ اللہ نے آواز دی خاموش، کیا تم نے کسی علی کے شیعہ کو کھانا کھلایا ہے جو مجھ سے اور تحفے مانگ رہا ہے؟ کچھ چیزیں تو مجھ سے ایسے مانگ رہا ہے جیسے تم نے علی کے کسی شیعہ کو کھانا کھلایا۔ اس نے کہا میرے اللہ علی کون ہے اور یہ علی کے شیعہ کون ہے؟ تو پھر خدا نے قرآن میں کہا کہ ہم نے ابراہیم کو علی کا شیعہ بنا دیا۔ میں کے بلند آواز سے سلوات پڑھے جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر کی طرف مل کے بلند آواز سے سلوات ابراہیم علی کے شیعہ، ابراہیم کو کیوں بھیجا، اسماعیل کو کیوں بھیجا؟ میرے گھر کی تعمیر کرو، توجہ، میرے گھر کی تعمیر کرو، میرے گھر کی تعمیر کرو، میرے گھر کو بناؤ، میرے گھر کو بناؤ۔ ابراہیم اور اسماعیل جب آئے، اسماعیل بڑے ہوئے، ابراہیم اور اسماعیل نے مل کے اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کی۔ یہاں دیواریں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے زمین مکہ کی زمین پر ہدایت کا گھر بنایا، مکہ کی زمین پر ہدایت کا گھر بنایا۔ ابراہیم اور اسماعیل نے مل کے اللہ کے گھر کی دیواریں کھڑی کر دی۔ آواز آئی، گھر بن گیا۔ آواز آئی ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کو اندر سے صاف کرو، میرے گھر کو اندر سے صاف کرو۔ ابراہیم اور اسماعیل نے آواز دے کے کہا میرے اللہ سجدہ گھر کے باہر ہوگا، اندر سے صاف کیوں کرا رہا ہے؟ کیا تو نے آنا ہے؟ کیا تمہیں آنا ہے؟ آواز آئی نہیں، میں 4 کاموں کی وجہ سے گھر کے اندر کی صفائی کرا رہا ہوں۔ پہلا، گھر کا طواف ہوگا، قرآن میں 4 چیزیں گئی، گھر کا طواف ہوگا۔ دوسرا، گھر میں سجدہ ہوگا، گھر کو سجدہ ہوگا۔
تیسرا رکوع ہوگا، چوتھا اعتکاف ہوگا۔ پہلا طواف، دوسرا سجدہ، تیسرا رکوع، چوتھا طواف۔ یہ چار چیزیں قرآن میں موجود ہیں، اس کے علاوہ پانچویں کوئی چیز بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے گھر کی صفائی کروائی۔ اللہ نے کہا طواف گھر کے باہر ہوگا، سجدہ گھر کے باہر ہوگا، رکوع گھر کے باہر ہوگا، اعتکاف گھر کے اندر ہوگا۔ اعتکاف گھر کے اندر ہوگا۔ اعتکاف نکلا ہے وقوف سے، اور وقوف کہتے ہیں مخلوق سے کٹ جانا، خالق سے جڑ جانا۔ اعتکاف نام ہی اسی کا ہے، مخلوق سے کٹ جانا، خالق سے جڑ جانا۔ ابراہیم نے اللہ کے گھر میں قیام کیا، ابراہیم اللہ کے گھر میں رکے، اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے گھر میں رکے۔ توجہ، اللہ کے گھر کے اندر ابراہیم نے قیام کیا، لیکن اللہ نے ابراہیم کے قیام کو اعتکاف نہیں کہا۔ آواز آئی میرے اللہ تو نے اعتکاف کس سے کروانا ہے؟ تو ایک وقت یاد کرو، ایک بی بی 13 رجب کو گئی تھی اور 16 رجب کو واپس آئی تھی۔ اعتکاف کم سے کم 3 دن کا ہوتا ہے۔ بی بی گئی تھی 13 رجب کو، واپس آئی تھی 16 رجب کو۔ اب سوال کروں سب سے، سوال یہ ہے، مجھے ایک بندہ جواب دے کہ جب علی کی ماں کعبے میں گئی تھی تو گھر کس کا تھا؟ گھر کس کا تھا؟ اللہ کا۔ اللہ کے گھر میں علی کی ماں گئی تھی۔ اعتکاف مرد کا، شریعت میں سب سے پہلا جو چیز ہے اعتکاف کے اوپر، اعتکاف مرد کا ہوتا ہے مسجد میں، عورت کا ہوتا ہے گھر میں۔ اعتکاف مرد کا ہوتا ہے مسجد میں، عورت کا ہوتا ہے گھر میں۔ اب علی کی ماں سے سوال کرو، بی بی آپ جو اللہ کے گھر میں گئی تھی، اللہ کا گھر سمجھ کے گئی تھی یا علی کا گھر سمجھ کے گئی؟ اعتکاف ہوتا ہے اپنے گھر میں، بیوی کس کا گھر سمجھ کے گئی تھی؟ اور 2 معراجیں ہوئی ہیں، ایک رسول خدا نے کی ہے اور ایک علی کی ماں نے کی ہے۔ ایک رسول خدا نے کی ہے، ایک علی کی ماں نے کی ہے۔ رسول معراج پر گئے تھے زہرا کو لینے، فاطمہ بنت اسد معراج پر گئی تھی علی کو لینے۔ رسول گئے تھے زہرا کو لینے، فاطمہ گئی تھی علی کو لینے۔ فاطمہ بنت اسد گئی تھی علی کو لینے۔ توجہ، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے علی اور فاطمہ کی شادی کو عرش پر کروایا۔ یہی وجہ ہے کہ علی و بطول کا نکاح عرش پر ہوا۔ نکاح ہوتا ہے، توجہ، نکاح ہوتا ہے لڑکی کے گھر پہ۔ زمین کی تراب، علی ہے ابو تراب۔ زمین ہے تراب، علی ہے ابو تراب۔ نکاح ہوا ہے عرش پر۔ اسی کے بعد سے سب نے کہنا شروع کر دیا جوڑے عرش پر بنتے ہیں، جوڑے عرش پر بنتے ہیں۔ اگر جوڑے عرش پر بنتے ہوتے تو طلاق زمین پر نہ ہوتی۔ اللہ نے کہا محمد مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے علی کے لیے، مجھے آج موضوع ہر حال میں سمیٹنا ہے اور کل ختم کرنا ہے۔ توجہ، مجھے فاطمہ کا رشتہ چاہیے علی کے لیے، لیکن میں چونکہ بدن نہیں رکھتا، میں زمین پر آ نہیں۔ اور اصول یہ ہے کہ لڑکے والے لڑکی والے کے گھر جاتے ہیں رشتہ لے۔ میں بدن نہیں رکھتا، میں زمین پر آ نہیں سکتا، مجھے فاطمہ کا رشتہ چاہیے علی کے لیے۔ اب اللہ نے عرش پر اعلان کروایا، توجہ، اللہ نے عرش پر اعلان کروایا کہ مجھے علی کا رشتہ دے کے محمد کے گھر، فاطمہ کے گھر بھیجنا ہے۔ کیا تم میں کوئی ہے جو زمین پر علی کا رشتہ لے کے جا سکے؟ زمین پر علی کا رشتہ لے کے جا سکے۔ سورج آگے بڑھا، سورج نے کہا اگر تو اجازت دے تو میں زمین پر اتروں۔ آواز سورج ہے تو جل رہا ہے، مجھے جلنے والے نہیں چاہیے۔ چاند آگے بڑھا، چاند نے کہا اجازت ہو تو میں زمین پر جاؤں۔ آواز سورج ہے تیرے چہرے پر داغ ہے، مجھے بے داغ کی ضرورت ہے۔ فرشتے آگے بڑھے، فرشتوں کو انکار ہوا۔ ستارے آگے بڑھے، ستاروں کو انکار ہوا۔ ستاروں کے جھرمٹ میں سے زہرا اٹھا اور زہرا نے اٹھ کے کہا اگر تو چاہے اور میری تقدیر کو بدلے، میری تقدیر میں علی کی دہلیز پر سجدہ کرنا لکھ دے تو میں علی کا رشتہ لے کے زمین پر جانے کو تیار ہوں، میں علی کا رشتہ لے کے زمین پر جانے کو تیار ہوں۔ ہمارے
حضور نے کہا زہرا تجھے اجازت ہے. زہرا چلا اور زہرا چلتے چلتے زمین کی طرف آیا. بی بی نے زہرا کو آسمان سے زمین کی طرف آتے دیکھا. بی بی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ستارہ آگے علی کے گھر کا طواف کرنا شروع کیا. بی بی کی صدا بلند ہوئی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ستارے نے علی کے گھر کے 7 چکر لگائے. 7 چکر لگانے کے بعد ستارے نے سر سجدے میں رکھا. زہرا کی آواز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے زہرا سے پوچھا کہ تو زمین پر آیا تھا سیدھا علی کی دہلیز پہ سجدہ کر سکتا تھا لیکن تم نے علی کی گھر کے 7 چکر کیوں لگائے؟ زہرا نے کہا اس لیے میں نے 7 چکر لگائے. اگر میں زمین پر سیدھا علی کی دہلیز پہ سجدہ کر دیتا تو مولوی لکھ دیتے کہ ستارہ تھا ٹوٹ کے گر گیا, ستارہ تھا ٹوٹ کے گر گیا, ستارہ تھا ٹوٹ کے گر گیا علی کی دہلیز پہ. اس میں علی کا کیا کمال ہے؟ لیکن میں دنیا والوں کو علی کے گھر کے 7 چکر لگا کے بتانا چاہ رہا ہوں ٹوٹا ہوا نہیں آیا, بھیجا ہوا آیا. بھیجا ہوا ہے, ٹوٹا ہوا نہیں آیا, بھیجا ہوا ہے. ستارہ عرش پر آ گیا اور اس دہلیز پر جو بھی آیا قرآن میں اس کے آنے کا ذکر ہے, جانے کا ذکر ہے. قرآن میں اس کے آنے کا ذکر ہے, جانے کا ذکر کہیں نہیں لکھا. اردو ادب کا اس سے بہترین جملہ میرے پاس نہیں. اس دہلیز پر توجہ, اس دہلیز پر جو بھی غروب ہوتا ہے پھر اسے طلوع ہونے کا دل ہی نہیں کرتا. اس دہلیز پر جو بھی غروب ہوتا ہے پھر اس کے دل سے طلوع ہونے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے. ستارہ زہرا کی دہلیز پر آیا, ستارہ علی کے دروازے پر آیا. دروازے کی دہلیز کہاں ہوتی ہے؟ گھر کے باہر. دروازے کی دہلیز گھر کے باہر ہوتی ہے, دہلیز گھر کے باہر ہوتی ہے. توجہ, اس دروازے پر صرف ستارے نہیں آئے, اس دروازے پر فرشتے بھی آئے. اس دہلیز پر فرشتوں نے بھی آ کے سجدہ کیا, اس دہلیز پر فرشتوں نے آ کے سلام کیا اور فرشتوں نے آ کے یہ نہیں کہا کہ ہم فرشتے ہیں. کسی فرشتے نے آ کے کہا میں درزی ہوں, کسی نے آ کے کہا میں مسکین ہوں, کسی نے آ کے کہا میں غریب ہوں, کسی نے آ کے کہا میں اسیر ہوں. فرشتے آ کے اپنا تعارف نہیں کرا رہے, فرشتے آ کے الگ الگ بات بول رہے ہیں کہ میں درزی ہوں, کوئی کہہ رہا ہے میں مسکین ہوں, کوئی کہہ رہا ہے میں یتیم ہوں, کوئی کہہ رہا ہے میں اسیر ہوں. اب میرا سوال ہے, میرا عقیدہ یہ ہے کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں, اپنا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں. سمجھ میں آئے ٹھیک ہے, نہ سمجھ میں آئے کوئی زبردستی نہیں, نہ بولیے گا. میرا عقیدہ یہ ہے دہلیز سیدہ عرش خدا سے افضل ہے, دہلیز فاطمہ عرش خدا سے افضل ہے. میرے پاس دلیل ہے, دلیل بھی سن لو. دلیل کیا ہے؟ عرش پر کون رہتا ہے؟ جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, اسرائیل, فرشتے رہتے ہیں. اب دہلیز سیدہ پر کون بیٹھتا ہے؟ کبھی سلمان بیٹھتا ہے, کبھی ابوذر بیٹھتا ہے, کبھی مقداد بیٹھتا ہے, کبھی قمر بیٹھتا ہے, کبھی فضہ بیٹھتی ہے. اب دہلیز سیدہ پر قمر بیٹھتا ہے, فضہ بیٹھتی ہے, سلمان بیٹھتا ہے. میں نے فرشتوں کو جو دیکھا ہے کہ فرشتے اس دہلیز پر آ رہے ہیں, لیکن کبھی بھی میں نے علی کے نوکروں کو تو نہیں دیکھا کہ کبھی سلمان نے کہا ہو کہ یا علی مجھے عرش پر بھیج دیجیے, کبھی قمر نے کہا ہو کہ مولا مجھے عرش کی سیر کرنی ہے, کبھی فضہ نے کہا ہو یا علی مجھے آسمان پر بھیج دیجیے, کبھی قمر نے کہا ہو یا علی جنت سے روٹیاں منگوا لیجیے. فرشتے جب بھی آئے اس دہلیز پر آئے, اس دہلیز والا کوئی بھی آسمان پر نہیں گیا, فرشتے اس دہلیز پر آئے. اور جب بھی دروازے پہ دستک ہوتی تو جبرائیل نے کہا کہ میں درزی ہوں, جبرائیل نے کہا میں درزی ہوں. فضہ نے کہا خاموش, میں جانتی ہوں تو جبرائیل ہے, میں جانتی ہوں تو جبرائیل ہے. فضہ کا مقام اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ فضہ حجاب اللہ کو دیکھ رہی ہے, فضہ حجاب اللہ کی زیارت کر رہی ہے, حجاب اللہ کو دیکھ رہی ہے. فضہ حجاب اللہ کے گھر میں رہتی ہے. فضہ قرآن میں اللہ نے پوری سورت اتاری اس گھر کی. اللہ نے کہا میرے حبیب میں چاہتا ہوں, دنیا میری طرف دوڑتی کہ ہم اللہ
اللہ کی طرف جائے ہمیں اللہ سے جنت ملے. اور یہ میں نے اس دن کہا تھا کہ جنت اللہ نے بنائی ہے, جہنم علی کے دشمن نے بنوائی ہے. جنت اللہ نے بنائی ہے, جہنم علی کے دشمن نے بنائی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول نے کہا تھا کہ یا علی اگر ساری دنیا آپ کی ولایت پر متفق ہو جاتی تو اللہ کبھی جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. اللہ نے کہا میرے حبیب میرے پاس صرف جنت بچی ہے جو اس وقت میرے پاس ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی اس کے وارثوں کے حوالے کر دیا جائے. اس جنت کو بھی اس کے سرداروں کے حوالے کر دیا جائے, اس کے اصل مالکوں کے حوالے کر دیا جائے. میرے اللہ کرنا کیا ہے؟ آواز آئی میرے حبیب تو اپنے اہل بیت سے کہہ دے کہ 3 دن روزے رکھنے ہیں. تو جو 3 دن روزے رکھنے ہیں, رسول نے روزہ نہیں رکھا, اہل بیت نے روزہ رکھا. 3 دن روزے رکھنے ہیں, تم روزہ رکھوانا ان سے. میں عین افطار کے وقت فرشتہ بھیج دوں گا, عین افطار کے وقت فرشتہ بھیج دوں گا. اور تیسرے دن جب فرشتہ روٹیاں لے کے واپس آئے گا تو اسی کے ہاتھ میں جنت کا پورا ایگریمنٹ ان کے نام کر دوں گا, جنت کو ان کے نام کر دوں گا, ان کو جنت کا سردار بنا دوں گا, جنت کو ان کے نام کر دوں گا. اللہ اور رسول کا مشترکہ فیصلہ ہو گیا. اللہ اور رسول نے مشترکہ پلان بنا لیا, اور رسول نے کہا کہ روزے رکھو. سب نے روزے رکھے, فضا نے روٹیاں پکائیں. افطار کا وقت ہوا, دروازے پہ دستک ہوئی. فضا کی آواز ہے کون؟ آواز آئی انا مسکین, میں مسکین ہوں, مجھے روٹیاں. اب سب سے پہلے علی نے روٹی اٹھائی, مولا علی نے روٹی اٹھائی. اس کے اوپر زہرا کی روٹی, اس کے اوپر حسن کی روٹی, اس کے اوپر حسین کی روٹی. اب فضا چاہتی تو اس کے اوپر اپنی روٹی رکھ سکتی تھی, فضا چاہتی اپنی روٹی ان روٹیوں کے اوپر رکھ سکتی تھی. فضا نے کہا بے شک فرشتہ ہے, لیکن مجھے گوارا نہیں کرتا کہ فرشتے کے ہاتھ میں بھی زہرا کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں آئیں, فرشتے کے ہاتھ میں بھی زہرا کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں آئیں. فضا نے سب سے نیچے اپنی روٹی رکھی, دروازے پر آئی, دروازہ کھولا اور بغیر دیکھے روٹی دے دی. بغیر دیکھے روٹی دے دی. دیکھ کے بھی تو دے سکتی, بغیر دیکھے روٹی حوالے کر دی. دوسرا دن ہوا, افطار کے لیے بیٹھے, دروازے پہ دستک ہوئی. افطار کے وقت آواز آئی کون؟ آواز آئی انا یتیم, میں یتیم ہوں, روٹی لینے آیا ہوں. پھر وہی عمل ہوا, علی نے سب سے پہلے روٹی اٹھائی, پھر فاطمہ نے روٹی اٹھائی, پھر حسن نے اٹھائی, پھر حسین نے اٹھائی. سب سے نیچے فضا کی روٹی آئی اور فضا نے روٹی حوالے کر دی. بغیر دیکھے دروازہ کھول کے بغیر دیکھے روٹی حوالے کر دی. تیسرے دن پھر دستک ہوئی. افطار کے وقت آواز آئی کون؟ آواز آئی انا اسیر, میں اسیر ہوں, مجھے روٹی کی ضرورت ہے, مجھے روٹی کی ضرورت ہے, روٹی لینے آیا ہوں. پھر فضا نے نیچے روٹی رکھی اور روٹی حوالے کر دی. اللہ نے جیسے ہی جبرائیل آسمان پر گیا, جبرائیل روٹیاں لے کے گیا, اللہ نے فوراً جنت کا پیغام لے کے سورج دہر کو اللہ نے فوراً نازل کرنے. اور یہ یاد رکھیے گا سورج دہر کے پنجتن اور ہے, اللہ کے پنجتن اور ہے. سورج دہر میں جو پنجتن ہے اس میں رسول خدا کا نام نہیں ہے. سورج دہر کے جو پنجتن ہے اس میں رسول خدا کا نام نہیں ہے. اللہ نے سورج دہر کو نازل کروا دیا. سورج دہر کی 15 آیتیں آئیں. گئی کتنی روٹیاں 3 دن میں 30. آیتیں کتنی آئیں؟ روٹیاں کتنی گئی 15, آیتیں کتنی آئیں 30. توجہ, آیتیں 30, روٹیاں 15, آیتیں 30, روٹیاں 15. ایک روٹی کے بدلے میں 2 آیتیں, ایک روٹی کے بدلے میں 2 آیتیں. آخری جملہ کہہ کے مصائب کی طرف آ رہا ہوں. جملہ یہ ہے جس کو اچھا لگے وہ ضرور بولے, جسے نہ سمجھ میں مولا کے حوالے کر دے. اللہ نے جو جنت کا پیمانہ بھیجا اہل بیت کے گھر, اس میں فضا بھی جنت کی مالکن ہے. فضا بھی جنت کی مالکن ہے. جنت میں فضا کا بھی حصہ ہے. اللہ جنتیں دے رہا ہے, جنتوں کا سردار بنا رہا ہے. اللہ انہی کے دروازے پر کبھی فرشتوں کو بھیج رہا ہے, کبھی کسی دہلیز پر ستارہ آ رہا ہے. اللہ نے قرآن میں ان کی فضیلتیں بیان کی.
لیکن دنیا نے ان کی فضیلتوں کو نہیں سمجھا. دنیا ان کی فضیلتوں کو سمجھ ہی نہیں سکی. محافظہ امامت کا نام ہے زینب. محافظہ ولایت کا نام ہے. علی کی بیٹی نے ولایت پہنچائی, علی کی بیٹی نے ولایت منوائی, علی کی بیٹی نے امامت کو بچایا ہے. اور کربلا کو پال کے جوان کیا ہے زینب نے. کربلا کو پال کے جوان کیا ہے زینب نے. کبھی اکبر کو پالا ہے, کبھی قاسم کو پالا ہے, کبھی محمد کو پالا ہے, اور 8 جس کے مسائل ہیں اس عباس کو بھی زینب نے پالا ہے. بچپن ہے جناب عباس کا, صحن امیر المومنین کے گھر کا. جناب زینب انگلی پکڑ کے چلنا سکھا رہے. بظاہر کم سنی میں عباس کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھا رہی ہے. اسی اثنا میں دروازہ کھلا اور گھر کے اندر علی داخل ہوئے. علی کا داخل ہونا تھا. علی نے منظر دیکھا, آواز دے کے کہا زینب عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟ آواز دے کے کہا نہیں بابا, عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہو. عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہو. عزادارو, بچپن سے ہی ماں نے کہہ دیا تھا کہ یہ بہن بھائی نہیں, آقا اور آقا زادی ہیں. مولا اور آقا زادی ہیں, انہیں بہن اور بھائی نہ کہنا. حسین تمہارے آقا ہیں, حسین تمہارے مولا ہیں, زینب تمہاری آقا زادی ہے, انہیں کبھی بھی بہن اور بھائی نہ بولنا. ساری زندگی مولا آقا زادی بیوی, مولا آقا زادی مولا بیوی, یہی عباس کی زبان پر موجود رہتا. اور بچپن سے ہی حسین کے ساتھ ساتھ رہتے عباس. جو بھی کام ہوتا عباس سے کہتے عزادارو قافلہ چلا. چلتے چلتے کربلا پہنچا. 2 محرم کو قافلہ کربلا پہنچا اور آ گئی 10 محرم. آ گئی 10 محرم. اذان علی اکبر سے جنگ کا آغاز ہوا. اکبر نے اذان دی, حسین نے نماز پڑھائی. نماز ختم ہوئی, حسین نے اپنے پہلے صحابی کی لاش اٹھائی. ہزاروں لاشوں پر لاشیں اٹھا رہے ہیں حسین, اور بار بار عباس آ کے کہتے ہیں مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. حسین کہہ کے پلٹا دیتے ہیں کہ عباس تمہیں کیسے جانے دو, تم میرے لشکر کی سالار ہو, تم میرے لشکر کی سالار ہو, تم میرے لشکر کے علمدار ہو. ہزاروں جب ساتھ تب عباس نے دیکھا کہ اب بوڑھے صحابیوں کے لاشیں آ رہے ہیں, عباس نے کہا مولا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے سامنے بوڑھوں کے لاشیں آئے. وہ بوڑھے جن سے لڑنے کی بھی ہمت نہیں ہے, اب تو ان کے لاشیں آ رہے ہیں. آقا مجھے اجازت دیجیے میں میدان میں جاؤں. آواز آئی حسین کی, عباس تمہیں کیسے جانے دوں, تم میرے لشکر کے علمدار ہو. عزادار ظہر کا وقت گزرا اور 2 ایسے گول کے پالوں کے لاشیں آئے کہ عباس تڑپ گئے. اور عباس نے تڑپ کے کہا کہ بھیا بھیا مولا اب تو محمد کے لاشیں آ گئے ہیں, محمد کے لاشیں آ گئے ہیں, اب تو گود کے پالے آ رہے ہیں. اب بھیا مجھے مولا اجازت دیجیے. حسین نے کہا کہ عباس تمہیں کیسے جانے دوں, تم میرے لشکر کے علمدار ہو, تم میرے لشکر کے سالار ہو. بس عباس نے اب ایک مرتبہ دائیں دیکھا, ایک مرتبہ بائیں دیکھا, اور آواز دے کے کہا مولا کہاں ہے وہ لشکر جس کا عباس سالار ہے, مولا کہاں ہے وہ فوج جس کا عباس علمدار ہے. عزادارو وہ پاس چلے اور اپنے خیمے میں آئے. میں رخصتی نہیں پڑھ رہا, عزادارو رخصتی تیاری کی. سکینہ نے مشکیزہ پہنایا اور مشکیزہ پہنا کے بابا کے قریب پہنچی. حسین نے کہا سکینہ کیا تمہیں علی اصغر بہت پیارا ہے؟ جی بابا مجھے علی اصغر بہت پیارا ہے. سکینہ تمہارا علی اصغر کتنے برس کا ہے؟ آواز دے کے کہا بابا میرا علی اصغر ابھی صرف 6 مہینے کا ہے. رو کے کہا حسین نے سکینہ میں عباس کو کیسے اجازت دے دوں, میرا عباس 34 سال کا کڑیل جوان, میرا عباس 34 سال کا کڑیل جوان ہے. اجازت ملی عباس کو. عزادارو جاتے جاتے عباس کو مولا حسین نے روکا. آواز دے کے کہا عباس جانے سے پہلے اس سے ودا کر لو جس کو ساری زندگی یہ ارمان تھا کہ تم اسے بہن پکارو گے. عباس آخری اس سے ودا کر
لو کہ جو تمہارے آسرے پر کربلا آئی تھی، جو تمہیں اپنے پردے کا ضامن سمجھتی ہے، عزادارو چلے عباس اور جناب زینب کے خیمے کے باہر پہنچے، آواز دے کے کہا بی بی الوداع، بی بی الوداع، یہ کہنا تھا۔ بی بی کی آواز آئی عباس ذرا خیمے میں آؤ، عباس خیمے میں آئے، زینب نے عباس کو گلے سے لپٹایا اور رو کے کہا کہ عباس مجھے بابا کہتے تھے کہ زینب تمہارے ہاتھوں میں رسن آئے گی، زینب تمہاری گردن میں رسن آئے گی۔ میں بابا سے کہتی تھی بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے اگر ہاتھوں میں رسن کیوں آئے گی، لیکن عباس آج جب تم آخری سلام کرنے آئے ہو، آج زینب کو یقین ہو گیا کہ زینب کے ہاتھوں میں رسن آئے گی، آج یقین ہو گیا کہ زینب کے ہاتھوں میں رسن آئے گی۔ عزادارو جناب عباس چلے، گھوڑے پر سوار ہوئے، عزادارو فرات کی طرف آئے، پانی بھرا، مشکیزہ بھرنے کے بعد خیموں کی طرف منہ کیا، جناب عباس خیموں کی طرف چلے، گھوڑے کی رفتار کو بڑھایا، ایک ملعون نے ایسا وار کیا، تیر آ کے عباس کے بازو کو قلم کیا، مولا کا دایاں بازو قلم ہوا، عزادارو مشکیزے کو بائیں بازو میں پہنا، عزادارو بائیں طرف سے تیر آیا، عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہوا، مشکیزے کو جلدی سے دانتوں پہ رکھا اور خود مشکیزے کے اوپر آ گئے اور عزادارو گھوڑے کی رفتار کو بڑھایا، ہرملا نے تیر چلایا، تیر نے مشکیزے کو پار کیا، مشکیزے کا پانی بہا، عباس کے گھوڑے کی رفتار ہلکی ہو گئی، عباس نے گھوڑے کو روکا، ایک ظالم نے آگے بڑھ کے سر پہ گوشت کا وار کیا، گوشت کا لگنا تھا، بغیر ہاتھوں کے علی کے لال نے سین چھوڑی، علی کا لال زمین پر آیا، آواز دے کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا میرا آخری سلام قبول ہو۔ حسین نے مسند چھوڑی، کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا زینب میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر کا آسرا مارا گیا۔ عزادارو حسین چلے اور لاشے پر پہنچے، حسین لاشے پر پہنچے، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، آخری جملہ سر زانوں پہ رکھا، عباس کی آواز آئی مولا مجھے ماں نے بتایا تھا جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، آج میرا آخری وقت ہے، مولا جانے سے پہلے بھی ایک مرتبہ آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں لہو ہے، اگر زحمت نہ ہو اب آپ کے دامن سے میرے آنکھوں کا لہو صاف کیجئے، میں آپ کے چہرے کی زیارت کروں۔ حسین نے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا لہو صاف کیا، عباس نے زیارت کی، حسین نے کہا عباس تم نے آخری خواہش کی میں نے پوری کر دی، لیکن عباس اس حسین کی بھی ایک آخری خواہش ہے کہ مولا بے شک بازو کٹ گئے لیکن اگر اجازت دے تو میں قیامت برپا کر دوں، میں 9 لاکھ کے لشکر کو الٹ کے رکھ دوں، کہ عباس لڑتا نہیں ہے۔ مولا پھر کہ عباس ساری زندگی مولا کہا ہے، آخری مرتبہ بھائی بول دو، عباس کی آواز آئی مولا ماں سے وعدہ کیا تھا ساری زندگی بھائی نہیں بولوں گا، اگر آج بولا ماں ناراض ہو جائے گی، اماں سے اجازت دلا دیجیے میں بھائی پکاروں گا۔ حسین کی آواز آئی عباس میری انگلیوں کے درمیان دیکھو، اب جو عباس نے دیکھا، عباس نے تڑپ کے کہا بھائی